قسم کی حمد و ثنا، ہمہ قسم کی عبادات، یکتائی وحدائی شہنشائی بادشاہی تنہائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے خاص، انگن لا تعداد بے حد و حساب، پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم رہبر اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے عظیم پیغمبر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی کمال کی بادشاہت بھی عطا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا کی تھی، جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کا ایک ایک حرف، لفظ نہیں، لفظ بہت بڑی بات ہے، ایک ایک حرف ہمارے لیے قابل غور ہے، لیکن یہ واقعہ جو جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی قابل غور ہے، بڑا قابل غور واقعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اتنا عظیم سبق دیا ہے، اتنا عظیم سبق کہ اس واقعہ کے اندر شروع میں بات کرتے ہیں کہ ایک پرندے کا ذکر ہے جس کا نام ہے ہدہد۔ اس پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ توحید عطا کیا ہے نا، وہ عقیدہ آج سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس عقیدے کو آج اپنی زندگی کے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ نمل کا پہلا رکوع جب مکمل ہوتا ہے تو دوسرے رکوع سے اللہ تبارک و تعالی جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے داود اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا کیا۔ وہ علم کون سا ہے؟ علم نبوت، جو نبوت کا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا سلیمان اور داود علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ دونوں شخصیات جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اور جناب داود علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اور داود علیہ السلام نے بھی، کیا کہ الحمدللہ الذی، تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، فضلنا، جس اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی، جس رب نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے کثیر مومنین بندوں میں سے جس رب نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، ہم اسی رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَیمان، ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داود علیہ السلام کا۔ داود علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تاریخی اور تفسیری کتب کے اندر آتا ہے کہ ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، کئی بیٹے تھے ان کے، لیکن ایک بیٹا جس کا نام ہے داود علیہ السلام، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنایا۔ وَوَارِثَ سُلَیْمَانَ داود، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داود علیہ السلام کا وارث بنایا۔ اب اپنا انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور اس علم کا وارث اللہ تعالیٰ نے داود علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا ہے نا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کا۔ تو انبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ سے پیچھے جتنے انبیاء گزر گئے، کسی نبی کی وراثت دنیا کی جائیداد نہیں تھی، کسی بھی نبی کی۔ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ داود علیہ السلام کے بیٹے اور بھی ہیں، لیکن داود علیہ السلام کے وارث کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اگر دنیاوی وراثت ہے
تو پھر تو سب میں برابر تقسیم ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا جو علمی وراثت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ وقال یا ایھا الناس، انہوں نے پھر کہا، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے سکھا دیا گیا ہے۔ منطق کہتے ہیں نا گفتگو کو، بات کو، کسی کا انداز گفتگو، ہاں جی، منطق الطیر، مجھے سکھا دی گئی ہے پرندوں کی، جانوروں کی گفتگو۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں جانوروں کی سب کی بولی آتی تھی، لیکن منطق الطیر، پرندے کا نام کیوں لیا؟ پرندے کا نام اس لیے لیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ پرندے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، پرندے ہر وقت۔ اور گرمی ہے نا، آج کل گرمی کا سیزن ہے، باہر نکلتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے، پرندوں کی اچھا تصوراتی دنیا میں جا کر دیکھیں تو سمجھ آتی ہے، اللہ اللہ کیسا منظر ہوگا۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام زمین پہ چل رہے ہیں اور پرندے اوپر چھت بنا کے سایہ کر کے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا نام اسپیشلی طور پر اس لیے لیا کہ پرندے ہر وقت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتے۔ پرندوں کی بولی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ضرورت کی ہر چیز میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ میرے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر، اور واقعی بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، ہاں جی، کہ اللہ کریم نے پرندوں کی بولی سکھا دی، جانوروں کی گفتگو کا مفہوم آپ کو بتا دیا، اور وہ پرندے آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مجمع لگایا، جانوروں کو، پرندوں کو، جنات کو، سب کو جمع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایک دن ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے، ہاں جی، مجمع لگایا گیا ان کے لشکروں کا، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، پرندے بھی جمع کیے گئے، انسان بھی جمع کیے گئے، جنات بھی جمع کیے گئے۔ فہم یوزعون، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الگ الگ گروہوں میں، صف بندی میں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ جہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں وہاں پہ شہر منتخب کیے جاتے ہیں، یہ اس شہر کے لوگ ہیں، یہ اس شہر کے لوگ ہیں، یہ اس شہر کے لوگ ہیں۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں نسل کا الگ الگ گروہ تھا، یہ جنات کا گروہ ہے، یہ انسانوں کا گروہ ہے، یہ جانوروں کا گروہ، الگ الگ گروہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پروگرام بنایا ایک سفر کا، ہاں جی، جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پروگرام بنایا ایک سفر کا۔ یہاں پہ دوسرا چلا دو، بند کر، بٹن تھلے کا۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر کا پروگرام کیا، انہوں نے اپنا سفر تیار کیا، سفر پہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ ایک چیونٹیوں کی وادی آئی۔ جب چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے نا تو اللہ اکبر اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے پیارے بھائیوں جو ہمارے دل و دماغ کو کھول دینے والی ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی۔ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے نا، قالت نملہ، اللہ فرماتے ہیں ایک چیونٹی بولی، ایک چیونٹی بولی، اس نے کیا کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر جلدی جلدی داخل ہو جاؤ، اپنی رہائش گاہوں کے اندر جلدی داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ، ایک چیونٹی اپنے پورے لشکر کے ساتھ محو گفتگو ہے، وہ نے کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اسے ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو بادشاہت نہیں ملی ہے، لیکن ایک چیونٹی کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا، کہتی کہیں ایسا نہ ہو یہ نبی اور اس کا گروہ تمہیں روند ڈالے
اور اسے پتہ بھی نہ ہو، وہ جانے بھی نہ، انجانے میں سارا کام کر جائے۔ جب چونٹی نے یہ بات کی تو اس کی بنبناہٹ، اس کی گفتگو کی آواز جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سنی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی پھر کیا ہوا؟ فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹی کے الفاظ سنے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر تبسم فرمایا، مسکرائے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کہ ایک چونٹی اپنے ساتھیوں سے، اپنی قوم اور نسل سے کہہ رہی ہے کہ جلدی اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب یہاں پر اللہ کے ایک بندے کا عقیدہ، نظریہ اور اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو کیا کہتے ہیں اس کی بات سننے کے بعد؟ وقال ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اب دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا اتنا بڑا احسان، مجمع پورا جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کسی بندے کو ان کی گفتگو کی سمجھ نہیں آئی، پورے گروہ کے اندر واحد سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے چونٹی کی بات کو سمجھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وقال ربی اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے جو نیکی کا کام ہے یہ رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کیا؟ اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، کیا؟ ان اشکرک، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں کا جو نعمتیں اللہ تو نے میرے اوپر انعام کی، اے اللہ جو تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں، اے اللہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، انعمت علیہ، جو میرے اوپر احسان ہوا، اور ساتھ ہی اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، کیا کہ اے اللہ جو تو نے میرے والدین کو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان پر بھی تیرا شکریہ ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے اعمال صالحہ کروں کہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ تو خوش ہو جائے، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے اے اللہ جو اعمال پسند ہیں اے اللہ وہ اعمال کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے اپنے صالحین بندوں کے اندر داخل فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعا کیا کرنے؟ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تم مجھے داخل فرما اپنے صالحین بندوں کے اندر۔ یارو ہم میں سے کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں نے رب سے یہ دعا کتنی بار کی ہے، کتنی بار میں نے رب سے مانگا ہے اللہ میرا شمار صالحین میں فرما، کتنی بار رب سے یہ دعا کی ہے اللہ تو مجھے توفیق عطا کر، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، اے اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں، اللہ تو نے مجھے صحت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، اے اللہ زندگی عطا کی ہے، اللہ میرے جسم کے اعضاء سالم ہیں۔ کتنی بار رب سے یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ پیارے بھائیو رب سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر رب سے مانگنے کے بعد اللہ توفیق عطا کر دے یہ تو مالک کا بہت بڑا احسان، تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرات گرامی قدر جب اللہ تعالیٰ فرماتے یہ معاملہ ہوا پھر ایک دن کیا ہوا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَأَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلا چونٹی کا سلسلہ، اب اس سے بھی بڑھ کر بات سنیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ مجمع، یہ گروہ لگایا ہوا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تفتیشیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پرندوں کے بارے میں۔ فَقَالَ مَا لِي لَأَرَى الْهُدْهُدَ، کہتے کیا معاملہ ہے، یہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ ہدہد غائب کیوں ہے، یہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ کہنے لگے یہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہے، ام کان من الغائبین، یا واقعی غائب ہو چکا ہے، یہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہے یا واقعتاً نہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کیا یہ غائب ہے۔ جب بتایا گیا کہ واقعی ہدہد غائب ہے
تو کیا کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تین باتیں کی ہیں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے غائب ہونے کی وجہ اس نے بتایا نہیں، بغیر بتائے پیغمبر کی اجازت لیے بغیر محفل سے غائب ہو گیا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سزا دوں گا اور سخت قسم کی سزا دوں گا۔ اچھا ساتھ ہی کہتے ہیں یا پھر میں کیا کروں گا، سزا یہ ہوگی أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا۔ یہ سزا ہے ہدہد کی، میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ اپنے غائب ہونے کی کوئی واضح دلیل میرے سامنے پیش کرے کہ وہ غائب کیوں ہے۔ حضرات گرامی قدر مفسرین نے لکھا کہ ہدہد تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا نا تو مجمع والوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ ہدہد آج تیری خیر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر غائب ہو گیا۔ آج سلیمان علیہ السلام بڑے غصے کے اندر ہیں اور ہدہد کہتا ہے کہ مجھے وہ الفاظ بتاؤ جو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بولے، وہ الفاظ بتاؤ۔ تو بتانے والوں نے کیا بتایا کہ یا تجھے سزا دی جائے گی یا تجھے ذبح کر دیا جائے گا، یا تیسرا آپشن تیرے لیے یہ ہے کہ کوئی واضح دلیل لے کر آ۔ کہنے لگا اب خیر ہے، اب بچ جاؤں گا۔ جب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے، اب ہدہد کہتا ہے کہ اب بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہوا؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اب یہ ہدہد جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنے غائب ہونے کی وجہ بتانے لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، تھوڑی دیر کے بعد ہی ہدہد واپس آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اب یہ ہدہد کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی خبر دوں گا، ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گا لم تحط، کہ جس بات کو آپ نہیں جانتے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر عقیدہ سیکھیے، یہ قرآن ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ لا ریب اور بے عیب ہے، یہ سچی اور سچی کتاب ہے۔ پہلی ایک چونٹی کی مثال کیا کہتی ہے؟ ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں ختم نہ کر دے، ہمیں روند نہ ڈالے۔ اور ادھر ہدہد کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے لگا ہوں بما لم تحط، کہ جس خبر کو آپ بھی نہیں جانتے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، ایک ایسی یقینی خبر آپ کو دینے لگا ہوں کہ جسے آپ نہیں جانتے۔ کئی بار سمجھایا یار، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پھر دوران خطبہ گفتگو کرنے سے سارا جمعہ خراب ہو جاتا ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام بس اپنی چھٹنی ہوتی کوئی نہ کوئی آگے۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ جس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ خبر کیا ہے؟ اب خبر بتانے لگے۔ خبر کیا ہے؟ کہتے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک پرندہ، ایک ہدہد، اللہ اکبر اللہ، اس کی سوچ دیکھیے، ایک جانور اور اس کے الفاظ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانور ہے لیکن اس کے الفاظ میرے اور آپ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتے ہیں یہ اپنے دل سے پوچھئے، لیکن اللہ کے ہاں اس پرندے کے الفاظ کا مقام پتہ کیا ہے؟ رب نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اللہ کے ہاں اس پرندے کے الفاظ کا مقام اتنا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ انی وجدت امرأة، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، ایک عورت کو دیکھا ہے، کیا؟ تملکہم، جو بادشاہت کرتی ہے،
جو حکمرانی کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ اور وہ دی گئی ہے، مِن كُلِّ شَيْءٍ ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا تخت بڑا شاندار ہے، جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتی ہے وہ تخت بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا شاندار قسم کا تخت ہے۔ اب یہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو واقعہ سنا رہا ہے ہدہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجدتها اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، میں نے پایا ہے، وقومها اس کی قوم کو کیا، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ اکبر اللہ، یہ ہدہد کے الفاظ ہیں۔ کیا کہتا ہے، میں نے اس کی قوم کو دیکھا ہے، یسجدون للشمس وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے وہ قوم، اور ساتھ ہی کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ اکبر اللہ، یہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کا یہ عمل ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت کر دیا، وہ اس عمل پہ راضی ہیں، وہ اس عمل پہ مطمئن ہے، رب کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج کے پجاری ہیں اور بڑے خوش ہیں اس بات پر، اور ساتھ ہی کہتا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا ہے اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں، وہ بے ہدایت لوگ، شیطان کے گمراہ کیے ہوئے لوگ۔ ہدہد کہتا ہے کہ جو رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر ہمیں عطا کر دیے کہ لوگوں ایک ہدہد کو سمجھ آ گئی، اور یارو وہ ہدہد پرندہ کتنا ہے، ایک انسان کے ہاتھ سے بھی چھوٹا پرندہ، آپ کے ہاتھ سے بھی چھوٹا پرندہ ہے، پھر اس پرندے کا سر کتنا ہوگا اس کا اندازہ لگائیے، اس سر کے اندر اس کا بھیجا، اس کا دماغ، اس کی جو کھوپڑی ہے اس کے اندر اندازہ لگائیے، یارو ایک ذرے کے برابر اللہ کریم نے اسے دماغ دیا ہوگا، اس دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو سجدہ کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ سارا ہی کام جائز ہے جی، یہ سارا ہی معاملہ ٹھیک ہے، اور یار یہ تو کہتے ہیں رب کے قریب کرنے والے، ہدہد کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام غلط ہے۔ آج انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو یارو کب سمجھ آئے گی، جب اس قرآن کو پڑھنا شروع کرو گے۔ ہمیں قرآن ہی نہیں پڑھنے دیا جاتا، ہم منع کر دیتے، خود قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور یارو قرآن پڑھو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کھولا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے کیا الفاظ ہیں، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کہتے ہیں یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو۔ اب ہدہد کہتا ہے کہ وہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، اب اللہ کا تعارف کروانے لگا ہے، کون، اللہ اکبر اللہ، ایک پرندہ، ایک جانور کہتا ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ دی وہ ذات یخرج الخبأ فی السماوات والارض جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے زمین اور آسمان کے اندر، اللہ اکبر اللہ۔ یہ ہدہد نے اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے زمین سے بھی آسمان سے بھی۔ یارو ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج کے اندر کتنا بڑا درخت چھپا ہوتا ہے، اسے ظاہر کرنے والی ذات کون ہے، اللہ کی ہے۔ زمین کے نیچے پانی ہے، اس پانی کو نکالنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ آسمان کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا، اسے ظاہر کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ یہی عقیدہ مجھے اور آپ کو ہدہد نے سکھایا ہے کہ اس ذات کو سجدہ کرو جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والی ذات ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اس ذات کو سجدہ کرو جو تمہارے مخفی اور ظاہری تمام اعمال سے واقف ہے۔ اللہ کی ذات جو تم چھپ کے کرتے ہو، جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو، سارے معاملات کو جاننے والی ذات میرے رب کی ہے۔ یہ عقیدہ پیارے بھائیوں قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور ایک جانور کے الفاظ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیے۔ اشرف المخلوقات ہیں، اپنے اعمال پہ ذرا غور کیجیے، میرے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کے اندر ایک جانور کے الفاظ ذکر کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے کیا کہتا ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی ذات رب العرش العظیم، اللہ کا عرش عظیم سب سے بڑا ہے۔
اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا جو تخت ہے، وہی عرش عظیم ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ یارو یہ دنیا کے تخت و تاج یہ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی حکمرانی، دنیا کی بادشاہت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر تخت جو ہے یہ میرے رب کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ واقعہ کس نے سنایا؟ ہدہد نے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اب اس کو جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب میں اس واقعہ کی تحقیق کروں گا۔ یہ جو واقعہ تو نے سنایا ہے نا، میں اس کی تحقیق کروں گا، اور تحقیق کے بعد میں دیکھوں گا اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا واقعی تو سچا ہے یا تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے؟ ہاں جی۔ اب یہاں پر بھی پیغمبر کی بات سنیے یارو، اتنا واضح عقیدہ اللہ نے دیا ہے، اتنا واضح۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ میں تحقیق کروں گا، میں ان قریب اس معاملے کو جانچوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تو سچا ہے یا جھوٹوں کے اندر ہے۔ اب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے واقعہ کی تحقیق کے لیے ہدہد کا ایک اور کام اس کے ذمہ لگا دیا۔ کیا کہتے؟ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تولى عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اب تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تو نے وہ سارا ماحول دیکھا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، میری یہ کتاب، میرا یہ خط لے جا اس کے پاس، فالقی الیہم، اور اس کے پاس میرا خط اس کے پاس پہنچا کرا، ثم تولى، پھر تو ہٹا وہاں سے واپس آ جا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی۔ اب دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ملکہ بلقیس، ہاں جی، جس عورت کو تو نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہی کر رہی ہے، اس عورت کے پاس جا اور میرا خط لے جا۔ جب وہ خط لے کر وہاں پر پہنچے نا، تو خط جب ملا نا، وہ مفسرین نے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی آرام گاہ کے اندر موجود تھی، اکیلی تھی۔ جب دیکھا کہ ایک پرندہ اس کی رہائش گاہ میں، اس کی آرام گاہ میں پہنچا، پہلے تو وہ حیران اور پریشان ہوگی، خوف زدہ ہوگی۔ پھر جب پرندے کے منہ کے اندر خط دیکھا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب اس نے خط کھولا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا پیغام آیا، کیا ہے؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ لیکن اس عورت کی ایک صفت یہ تھی کہ اس نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی توہین نہیں کی، اس نے سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی توہین نہیں کی۔ آج تو ہم مسلمان ہیں نا، پیغمبر علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یارو یہ نبی کے پیغام ہے نا، جن کی یار کتنے ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں مولانا صاحب حدیثہ نہ بیان کرے، استغفر اللہ تو بولے، نبی کی حدیث بیان کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر یار جو پیغمبر کی حدیث بیان کرنے سے منع کر، یارو اگر نبی کی حدیث، صرف حدیث پیغمبر کی نکال دو، آپ کا مذہب ہی پورا نہیں رہے گا آپ کے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ کا قرآن کافی۔ آئیے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ درست کرنے کے لیے جو کہتے ہیں نا ہمیں صرف اللہ کا قرآن کافی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ پورا قرآن کھول کے دیکھو، آپ کے جنازے کے مسائل، آپ کے نکاح کے مسائل، ہاں جی، قرآن پاک کے اندر کہاں پر موجود ہیں؟ حضرات ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کی فرض ہونے کا حکم دیا ہے۔ نمازیں کتنی ہیں اور اوقات کیا ہیں، قرآن کھول کے دیکھ لیجئے اور بتا دیجئے۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ایسے مسائل ہیں۔ حج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اس کا طریقہ پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے۔ نماز طریقہ پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے۔ رمضان کے روزوں کے مسائل نبی کی حدیث کے اندر ہے۔ یار میرے اور آپ کے پاکی اور ناپاکی کے مسائل پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے۔ نبی کی حدیث چھوڑ دیجیے، آپ پاک ہی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا نکاح کیسے ہوگا؟ طلاق کے مسائل کیسے ہوں گے؟ یارو نبی کی حدیث کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ نبی کی حدیث کے بغیر اپنے اسلام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اپنے عقیدے کو صاف کیجئے۔ پیغمبر کی بات کا احترام کون کر رہا ہے؟ اپنے دور کی ایک سورج کی پجاری مسلمان نہیں ہے، ہاں جی، عقیدہ توحید نہیں ہے، کفر پر ڈٹ جانے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالت یا ایھا الملأ، جب پیغام اس کے پاس پہنچا نا، اپنے ساتھیوں کو، سرداروں کو جمع کر کے کہتی ہے، سرداروں کی جماعت، انی القی الی، بے شک میری طرف بھیجا گیا ہے، کتاب کریم، ایک عزت والا خط۔ اللہ اکبر اللہ۔ ملکہ بلقیس کہہ رہی ہے کہ عزت والا خط مجھے عطا کیا گیا، یعنی اس نے پیغمبر کی بات کی توہین نہیں کی، اس نے خط کی
توہین نہیں کی، اور ساتھ ہی کیا کہتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ایسا ہے دنیا کا سب سے مختصر مگر سب سے جامع خط جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ صرف 2 باتیں تھیں اس میں لکھی، جو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا نا، صرف 2 باتیں، انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز اس اللہ کے نام سے ہے جو بڑا رحمان اور بڑا ہی رحیم۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا لکھی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اب پیغام کیا ہے، بھیجا سلیمان علیہ السلام نے ہے، آغاز رب کے نام سے ہے، بات کیا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جا، بس یہ پیغام۔ دنیا کا مختصر مگر سب سے مضبوط ترین خط جو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام لکھا، 2 لائنیں کہ سلیمان علیہ السلام کا بھیجا گیا، رب کے نام سے شروع ہے، فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اب ملکہ بلقیس اس بات کو سمجھ گئی کہ یہ خط جو ہے نا، یہ کوئی عام خط نہیں ہے، رحمان اور رحیم کے نام سے جو شروع کیا گیا ہے۔ اب کیا کہتی ہیں، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اب یہ اپنے سرداروں سے مشورہ لے رہی ہے کہ اے میرے سرداروں کی جماعت، افتونی فی امری، اب مجھے اس معاملے کے اندر مشورہ دیں، مجھے فتویٰ دیں کوئی، ما کنت قاطعہ، کہتی میں اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کہتی ما کنت قاطعہ، میں فیصلہ نہیں کر سکتی امرن، کسی بھی کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ حاضر ہو جاؤ، تم گواہ بن جاؤ، تمہاری موجودگی کے بغیر میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا، اب بتاؤ کہ اس خط کا کیا کریں، اب بتاؤ کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ ہاں جی، وہ لوگ آگے سے کیا کہنے لگے، ملکہ بلقیس کے جو باشندے تھے، جتنے سردار تھے، قالوا، انہوں نے کہا، نحن اولو القوہ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ ملکہ بلقیس، نحن اولو القوہ، ہم بڑے ہی مضبوط ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، و اولو باس شدید، اور ہم سخت قسم کے جنگجو، ہم جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، طاقت کے اعتبار سے بڑے ہی مضبوط ہیں، والامر الیک، اب معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فانظری ماذا تامرین، جو تیرا ارادہ ہے، جو تیرا دل چاہتا ہے وہ فیصلہ کر لے۔ یعنی اگر ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو لڑائی کرنے کی کہتے طاقت ہمارے اندر موجود ہے، ہاں جی، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، اب سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا کر لو۔ اب آگے سے کیا کہتی ہے، قالت ان الملوک اذ دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ ملکہ بلقیس نے جو بات کی نا، وہ کیا کہتی ہے، کہتی ان الملوک، بے شک اس طرح کے بادشاہ، جس طرح کی بادشاہت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہے نا، کہتی اس طرح کے بادشاہ، اذ دخلوا قریہ، جب یہ بستیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اذا دخلوا قریہ، جب یہ بستیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، افسدوها، یہ خراب کر دیتے ہیں وہاں کا علاقہ، ہاں جی، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، یعنی انہیں شکست سے یعنی دوچار ہونا پڑتا ہے جب اس طرح کے بادشاہ آ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتی ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اس طرح کر بھی جائیں گے، وہ یہ معاملہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، وہ اس طرح کا معاملہ کر جائیں گے۔ اب کیا کہتی ہے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہتی ہے اچھا ایک کام کر کے دیکھتے ہیں، بے شک میں ان کی طرف بھیجتی ہوں بِهَدِيَّةٍ، کچھ تحفے، میں نا تحفے اور تحائف بھیجتی ہوں ان کی طرف، اور میں دیکھتی ہوں کہ اب وہ کیا کرتے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں تحفے بھیجتی ہوں ان کی طرف، فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ میرا پیغام لے کر جانے والا کس حالت میں واپس آتا ہے، اب میں دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اس ملکہ بلقیس نے نا جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتحان بھی لیا۔ کئی باتیں نا مفسرین نے لکھی ہیں کہ ملکہ بلقیس نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سونے اور چاندی کے کچھ تحائف بھیجے، ہاں جی، کچھ زیورات بھیجے، کچھ اس نے بڑے ہی اعلیٰ قسم کے موتی بھیجے، اور پھر نہ اس نے کچھ چیزیں ایسی بھیجیں کہ جو واپس بھی منگوانی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے نا اس نے مرد اور عورت دونوں مکس کر کے بھیجے، مردوں اور عورتوں کو ایک ہی طرح کا لباس پہنا کے
ان کی وردی پہنا کے انہیں مکس کر کے بھیجا۔ اب کہتی ہیں کہ اس میں مردوں اور عورتوں کا فرق کرنا ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اپنے ہاتھ دھو لو سارے لوگ۔ وہ جو مجمع آیا نا، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے اپنے ہاتھ دھو کر آؤ۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے علم دیا، اب اس کا امتحان ہونے لگا۔ اس نے کیا کیا؟ مردوں اور عورتوں کا فرق کرنا ہے۔ ایک ہی لباس کے اندر سارے آئے، جب وہ آئے نا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ۔ جو مرد حضرات تھے انہوں نے برتن کے اندر ہی ہاتھ ڈال کے ہاتھ دھونا شروع کر دیے، اور عورت جو تھی اس نے برتن سے پانی نکال کے ہاتھ دھوئے۔ یہ فرق تھا، اور آج بھی اندازہ لگا لیجیے، یعنی اس طرح کے معاملات ہیں مرد اور عورت کے اندر، یہ فرق اللہ نے قدرتی طور پر رکھا ہے۔ یعنی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو تفریق ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ الگ الگ کر دیے۔ جنہوں نے برتنوں کے اندر ہاتھ ڈالا وہ سارے مرد تھے، جنہوں نے برتن کے اندر سے پانی نکال کے ہاتھ دھوئے وہ ساری عورتیں تھیں، یہ الگ الگ کر دیے۔ پھر اس نے ایک اور برتن بھیجا، کہتی اس برتن کے اندر پانی ڈالنا ہے، پانی کیسا ہو؟ نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیا کہتی ہے؟ پانی ڈالنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس برتن کو پانی سے بھرنا ہے، اور پانی نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑے بھگا دیے، گھوڑوں کو دوڑایا، خوب دوڑایا۔ جب گھوڑے پسینے سے شرابور ہو گئے، پھر ان کا پسینہ نکال کے اس برتن کو پانی سے بھر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا۔ یہ چیزیں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مرد اور عورتیں الگ الگ کر دی، برتن پانی سے بھر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلما جاء سلیمان، پھر جب قاصد آئے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ قال اتمدوننی، کیا تم مجھے پڑھاتے ہو، مجھے میری مدد کرنے لگے ہو؟ بمال، مال کے اعتبار سے؟ فما آتانی اللہ خیر، جو اللہ نے مجھے مال عطا کیا وہ اس سے بڑا ہی بہتر ہے۔ جو چند تحفے تم میرے پاس لے کر آئے ہو نا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بڑا ہی بہتر ہے۔ مما آتاکم، جو تم میرے پاس لے کر آئے، جو چیزیں میرے پاس لے کر آئے ہو اللہ کا دیا، اس سے بڑا ہی بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ جاؤ اپنے تحفے لے کے واپس ہو جاؤ، ان کے ساتھ آپ ہی خوش ہو جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منها اذلہ وہم صاغرون۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوٹ گئے ان کی طرف، فلنأتینہم، چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس۔ جب انہوں نے کہا نا کہ جاؤ اپنی ملکہ کے پاس پہنچ جاؤ، ہم ضرور آئیں گے بجنود، ایسے لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، کہ جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہو۔ ایسا قافلہ، ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور انہیں نکال دیں گے، منہا، اس جگہ سے، اذلۃ، ذلیل کر کے، اور ساتھ ہی فرمایا وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اس وقت وہ بڑے ہی کمزور ہو کر اس جگہ سے نکلیں گے۔ جناب سیدنا سلیمان تحفے واپس کر دیے، اب انہیں اچھے طریقے سے خوف زدہ کر کے واپس بھیج دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ عورت جو ہے وہ رب کی توحید کی طرف آ جائے، وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بھیجا نا اس کے لشکر کو، اب اپنے لشکر کے ساتھ محو گفتگو، کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الملأ، اے میرے سردار، اے میرے مجمع کے لوگوں، ایکم، کون ہے اس پورے مجمع میں سے، یاتینی بعرشی کا، جو میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اب پتہ تھا نا کہ سلسلہ ایسا ہو گیا ہے، اب اس عورت کو مسلمان ہونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں، یا تو میری فرما بردار ہو جائے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کرے، رب کو اپنا الہ مان لے، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے کر میرے پاس آنا ہے۔ قال عفریت من الجن،
انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مجمع کے اندر ایک جن تھا، جن۔ اب جن کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جن بولا، وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ جس جگہ پر جس محفل میں موجود ہیں، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں آپ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر آپ کی نظروں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، البتہ میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، میں اس پر امین بھی ہوں گا، یعنی میں اس کے اندر بددیانتی نہیں کروں گا۔ پیارے بھائیوں، واقعہ کے الفاظ آگے بھی کافی سارے ہیں، لیکن اصل بات جو اس پورا واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد تھا، مقصد پیارے بھائیوں یہ تھا، دو جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ اپنی زندگی کے مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی راہبر اور پیشوا، اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، تو آپ اپنے مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن پاک کو کھولیں۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے اور سورہ نمل ہے، 19واں پارہ سورہ نمل ہے، پہلا رکوع۔ اس میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ جمعہ کے اندر صرف ایک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، پورا مقصد نہیں بندہ بیان کر سکتا، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور سلسلے اور بھی بہت زیادہ۔ عوام ہماری خیر اتنی مصروف ہے کہ قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر آ ہی جاتے ہیں تو پھر توجہ نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، تھوڑا وقت نکالیں، اس قرآن پاک کے 19ویں پارے کی سورہ نمل کو کھولیں، پہلا رکوع پڑھیں ضرور، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا، اور اس واقعہ کے اندر دو جانور ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں چونٹی کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں سے ایسے مسل دیتے ہیں، ہاں جی، دو ہاتھوں کے اندر لے کے 1 سیکنڈ میں مسل دیا جاتا ہے۔ اس چونٹی کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یارو ایک ہدہد پرندہ ہے، ہاں جی، پرندے کے بارے میں کئی باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہدہد کو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ساتھ کیوں رکھا۔ اس لیے کہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حس عطا کی تھی کہ وہ پانی کو محسوس کر لیتا تھا کہ یہاں پر پانی ہے، اپنی اڑان کے اندر وہ نیچے زمین میں پانی محسوس کر لیتا، اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا کہ اس جگہ پر پانی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ اپنا قافلہ دوران سفر جب ٹھہراؤ کرنا ہوتا تو ایسی جگہ۔ تو وہ پرندہ جس کا دماغ اگر آپ ذبح کر کے نکالیں نا، تو شاید آپ کی یہ سب سے چھوٹی انگلی کا جو ناخن ہے نا، یہ بھی شاید بڑا ہو، اس ناخن سے بھی چھوٹا اس کا دماغ ہوگا ہدہد کا، ہاں جی۔ اس دماغ کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ جو رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ یارو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کھوپڑی عطا کی ہے، ہاں جی، اور اشرف المخلوقات بنایا، خود بھی غیروں پہ لگے ہوئے ہیں، عوام کو بھی غیروں پہ لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے ہدایت لوگ ہیں، یہ ہدایت والے نہیں ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، اس واقعہ کو ایک مرتبہ ضرور وقت نکال کے پڑھیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو زندگی کے اندر کوئی تبدیلی ضرور آئے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔